اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزاداران امام الاثر امام بارگاہ لاس اینجلس کی یہ 4th مجلس ہے، 4تھی مجلس ہے جو مولا حسین کے اس ارشاد پہ ہو رہی 1443 ہجرہ 2021 کی 4تھی مجلس الاثر امام بارگاہ لاس اینجلس۔ امام حسین کا یہ ارشاد کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ امام نے ہم سے مدد مانگی ہے، ہیلپ مانگی ہے۔ ایٹ لیسٹ یہ ایام اعظام میں ہمارے ذہن میں بیک آف آور مائنڈ صبح سے شام تک ایک چیز رہنا کہ امام نے ہم سے ہیلپ مانگی ہے۔ اینڈ ہاؤ کین وی ہیلپ امام؟ تم یہ سوچو ہاؤ کین وی ہیلپ امام؟ اس لیے کہ میں بار بار کہہ رہا پہلی مجلس سے کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، اسلام پہ عمل کرنا یہ امام کی مدد ہے۔ نصرت امام افضل ترین عبادت۔ نصرت امام کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے۔ کنڈیشن بس یہ ہے کہ فالو دا ریلیجن، فالو دا ریلیجن، فالو دا پاتھ آف امام حسین۔ یہ سب سے بڑا کنڈیشن ہے۔ اس کنڈیشن پہ اگر انسان اتر جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ ہیلپ کرے گا۔ اور ہیلپ کب سے سٹارٹ کرے گا؟ کب ہوگی ہیلپ؟ ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ہوگی، اور اگر امام نے تمہاری ہیلپ کو ایکسیپٹ کیا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ مولا حسین واپس آئیں گے۔ لیکن کب آئیں گے واپس؟ ظہور امام کے بعد۔ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا ہم کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ لٹرلی فزیکلی وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے چانس، physically we are going to get a chance to join the army of امام حسین۔ آپ نہیں چاہتے کہ مولا حسین کے لشکر میں ہم شامل ہو جائیں؟ اس سے بڑا ہمارے لیے آنر کیا ہے؟ اس سے بڑی ہمارے لیے بات کیا ہے کہ میں امام حسین کے لشکر کو جوائن کروں؟ اور سب کو موقع ملے گا۔ everybody is going to get، جو امام کی سیرت پہ عمل کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے کئی دعائیں ہیں۔ آج میں آپ کو ایک دعا بتاتا کہ آخر زمانے میں انشاءاللہ ظہور کے بعد ہر انسان کو، ہر امام کے چاہنے والے کو ایک چانس ملنے والا ہے۔ اسی لیے زیارت وارثہ میں امام نے ایک جملہ رکھا شہدائے کربلا کی زیارت میں کہ فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم مولا حسین کی مدد کرتے۔ یہ ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہ کاش ہم ہوتے، اگر ہوتے تو ہم امام کی مدد کرتے۔ تو دوستو اب یہاں پہ چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ اگر پوری زندگی، پوری لائف، ہول یور لائف 60 70 80 90 ایئرس کی زندگی میں اگر کوئی ایک مرتبہ بھی کہے گا جسٹ ون ٹائم کاش میں کربلا میں ہوتا، فیا لیتنی کنتو معکم، تو کہا اس کو وہ مر بھی گیا، اس کے بعد جب میرے بیٹے کا انشاءاللہ ظہور ہوگا تو ظہور کے وقت اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اب جو دعا کرنا ہے نا وہ ظہور امام کی دعا کرنا ہے، جو افضل ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ہر وقت ہمیشہ اسی لیے کہا کہ جب بھی تم صلوات پڑھو وہ اجل فرجہم کے ساتھ پڑھو، تو مثال کے طور پہ تم 100 مرتبہ صلوات پڑھ رہے دن بھر میں، ہول ڈے میں، جو بہترین عمل ہے۔ صلوات ایک ایسا عمل ہے کہ تم 24 گھنٹے پڑھ سکتے۔ تم لیٹے ہوئے تم صلوات پڑھ سکتے، تم کار ڈرائیو کر رہے صلوات پڑھ سکتے، تم چل رہے صلوات پڑھ سکتے، واک کر رہے تم صلوات پڑھ سکتے۔ صلوات ہی ایک ایسا عبادت ہے کہ جو 24/7 تم کر سکتے، اور اس پہ ٹوٹل رحمت خدا۔ اگر انسان خدا نہ خواستہ پریشانیوں میں ہے، بیمار ہے، فیور آ گیا، مثال کے طور پہ کوئی چیز ہو، اگر وہ صلوات پڑھتا رہے تو رحمت خدا شروع ہو جاتی ہے آنا۔ اس لیے کہ اس میں آپ کیا بول رہے ہیں صلوات میں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات کمپلیٹ ہو گئی۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، وہ دعا ہے کہ اللہ تو میرے مولا کے ظہور میں تعجیل کر، جلدی کر، فاسٹ کر۔
وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ تو لازم بولنا، دیکھیے کوئی مسٹ نہیں ہے، بٹ یہ تمہارا رشتہ، تمہارا ریلیشن شپ امام سے بنتا، اور غیبت امام میں، یہ ہائر اوکلٹیشن میں یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ امام کے ظہور کی دعا افضل ترین دعاؤں میں سے ایک دعا بتائی گئی۔ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ارشاد ہے کہ افضل ترین عبادت انتظار فرج، امام بولتے ہیں کہ افضل ترین عبادت انتظار فرج، امام کا انتظار کرو اور اس ظہور کی دعا کرو۔ یہ ایک ریسپانسبلٹی آف دی شیعہ ان ہائر اوکلٹیشن کہ وی ہیو ٹو ویٹ فار آور امام، اور امام کے ظہور کی دعا، ظہور کی دعا میں آسان ترین دعا جو ہے صلوات ہے، اور اس کے ساتھ وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ، کہ مطلب آپ جب صلوات پڑھ رہے ہیں، ایون نماز میں، قنوت میں، رکوع میں، سجدے میں، جب آپ صلوات پڑھتے ہیں اب وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ کے ساتھ پڑھنا۔ اس کے بعد مجلس میں وَأَجِّلْ، اگر آپ ایران عراق میں جائیں، آپ ماشاءاللہ آپ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، اللہ ہم بار بار مولا حسین کی معصومین کی زیارت کو جائیں، جب آپ زیارت پہ جاتے تو آپ دیکھتے کہ وہاں پہ کثرت سے عرب اور عجم، اتنی کثرت سے وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ، ان کی عورتیں بھی اور ان کے مرد بھی۔ وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ کے ساتھ امام کا ایک رشتہ کیسے بنتا، اب آپ کو میں ایک تھوڑا سا طریقے سے سمجھاتا۔ سلوات جو ہے، سلوات میں کیا بول رہے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلوات کمپلیٹ ہو گئی۔ سلوات میں آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تم محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر، یہی ہے نا سلوات کے ٹرانسلیشن، کہ یو آر پریئنگ فار ٹو اللہ، کہ اللہ تو بلیسنگ، اپنی رحمت تو محمد اور آل محمد پر نازل کر۔ جب تم سلوات پڑھتے تو دنیا کا دستور کیا ہے؟ لاس اینجلس میں اگر کوئی آپ سے ملاقات کرے، کوئی امام، جیسا مجلس میں آپ اللہ سر امام بارگاہ آ رہے، کوئی آپ کو کوئی بولے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تم پہ رحمت نازل کرے، تو واٹ یو ڈو، آپ بھی پلٹ کے اس کو بولتے کہ اللہ تم پہ بھی رحمت نازل کرے۔ یہ ایک دنیا کا دستور ہے، یہ ایک ایٹیکیٹ ہے کہ اگر کوئی تمہارے لیے دعا کرتا تو تمہارا بھی فرض ہے کہ تم بھی اس کے لیے دعا کرو، یہی دعا کرو کہ اللہ اس پہ رحمت کو نازل کر، اللہ اس پہ رحمت کو نازل۔ یہ بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے تو وہ بھی تمہارے لیے دعا کرتا۔ تو اب آپ یہ بولو کہ جب ہم اس طرح دعا کر رہے تو اگر آپ نے 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ صلوات پڑھی کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت کو نازل کر، اگر امام علی ایک دفعہ بول دیں کہ اللہ اس پہ بھی رحمت کو نازل کرے، تو دن بھر میں تمہارے ساتھ امام علی کی دعا ساتھ رہے گی۔ میں مثال دے رہا آپ کو کہ آپ نے دعا کی، رحمت کی، مولا نے بھی آپ کے لیے رحمت کی دعا کی۔ میری دعا قبول ہو یا نہ ہو، امام علی، اگر امام علی بول دے کہ اس پہ رحمت نازل کرے تو 200% اس کے اوپر رحمت ہے، 200% اس کے اوپر رحمت ہے۔ اگر مولا بول دے کہ اللہ اس پہ رحمت نازل کرے، تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دوستوں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ سلوات تم کثرت سے سلوات پڑھو، 24/7 سلوات پڑھتے رہو۔ آپ وضو سے نہیں بھی ہے تو آپ سلوات پڑھ سکتے ہیں، اگر وضو سے رہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو سے نہیں بھی ہے تو کوشش کرو کہ 24/7 تمہاری زبان پہ سلوات۔ میں جانتا ہوں کہ سلوات پڑھنے والے وہ کبھی پریشانیوں میں نہیں آتے، کبھی تکلیفوں میں نہیں آتے۔ آپ دن کار ڈرائیو کر رہے، بہت بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یہ پڑھتے رہو۔ اب میں سلوات پہ رحمت کیسے آتی، اب میں آپ کو تاریخ کا ایک بڑا مشہور واقعہ بتاتا۔ اللہ کے رسول ہمارے پروفٹ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جب معراج پہ گئے تھے، معراج سب جانتے ہیں، 26 رجب 26 رجب کی رات اللہ کا رسول مکے سے معراج پہ گیا تھا، جو آسمانوں میں گئے تھے۔ تو جب ہر اس کی ڈیٹیل ہے، میں معراج کی ڈیٹیل نہیں پڑھ رہا، میں خالی آپ کو بتا رہا کہ سلوات کی فضیلت کیا ہے۔ سلوات کی فضیلت اگر ہم کو پتہ چل جائے تو آپ 24/7 ایک دن بھر میں صرف سلوات پڑھتے رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ واقعہ سنو، اس کے بعد دیکھو، آپ اللہ کا رسول معراج پہ گیا، معراج پہ ایک آسمان سے ہوتے ہوئے فرسٹ اسکائی، سیکنڈ، تھرڈ، جب فورتھ اسکائی کے اوپر پہنچے، فورتھ اسکائی کے اوپر، تو وہاں پہ کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ نبی عیسیٰ کے ساتھ وہیں پہ ملاقات ہوئی، اس لیے کہ زندہ نبیوں میں نبی عیسیٰ جو ہے موجود ہے اور وہ چوتھے آسمان کے اوپر ہے۔ نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی اور بڑے بڑے نبیوں سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ جناب اللہ کے رسول نے نماز بھی پڑھائی۔ کہاں پہ؟
4th اسکائی پہ ملائکہ کو جناب عیسیٰ سب نے نماز پڑھی. وہیں پہ آپ کی ملاقات ملک الموت سے بھی ہوئی. میں ملک الموت کو نہیں چھیڑا, ملک الموت سے بھی اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی. وہاں پہ اللہ کے رسول نے ملک الموت سے ایک سوال کیا تھا اور اس نے جواب دیا تھا. ویری انٹرسٹنگ ہے وہ, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا. ایک ٹائپ کا انٹرویو سمجھے آپ, کس کا؟ اللہ کے رسول نے ملک الموت سے اس کا ایکسپیرینس پوچھا, اس کے بارے میں پوچھا, اس نے کیا کیا کیا, تو اس نے بہت اچھا خوبصورت جواب دیا تھا. انشاءاللہ وہ موقع ملا تو بتاؤں گا. اسی طرح اللہ کا رسول جبرائیل کے ساتھ جا رہے تھے, 4th اسکائی سے جا رہے تھے, تو ان کی ملاقات ایک اینجل سے ہوئی. ایک اینجل کیسا تھا؟ یہ اینجل کیسا تھا؟ یہ اینجلز بڑا ہیوج اللہ کا کریشن ہے, اور ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں, لیکن یہ فرشتہ ہمارا جیسا ایک ہاتھ ہے, اس کے 1000 ہینڈز تھے, بعض روایتوں میں 10,000 ہیں. ایک آپ امیجن کریں وہ کیسا کریشن ہو, 1 2 3 ایسا 1000 ہاتھ, اور ہر ہاتھ میں 5 فنگرز. ادھر وہ ایک ہاتھ 1000 ہینڈز ہے, ادھر 1000 ہینڈز ہے. میں کوئی روایت ایسے نہیں کر رہا, حیات القلوب اور اللہ مجلسی نے لکھا, اور بہار میں یہ روایت موجود ہے, اور تاریخ اسلام میں نجم الحسن قراروی نے لکھا. اب دیکھو کتنا انٹرسٹنگ ہے. اس کے 1000 ہاتھ تھے, ادھر 10,000, ادھر 10,000, مطلب 1000 ہاتھ, 10,000 فنگر, 10,000 فنگرز ادھر, 10,000 فنگر. اللہ کا رسول تو جانتا تھا یہ فرشتہ کیا ہے. اس نے سرکار کو سلام کیا, اللہ کے رسول نے اس کو جواب سلام دیا. جواب دے کے کہا تو کیا کر, تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہے. یہ نہیں کہ فرشتہ وہاں پہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, نہیں, ہر فرشتے کی ایک ڈیوٹی ہے. کوئی صلوات پڑھا, کوئی نماز پڑھا, کوئی قنوت پڑھا, کوئی ڈیوٹی, مطلب ڈیفرنٹ ڈیوٹیز اللہ نے ہر فرشتے کو کیا. کسی کو اللہ نے عبث پیدا نہیں کیا, عبث نے ویسٹ پیدا نہیں کیا, چلو چلتا یہ بھی پیدا ہو, یہ بھی کریٹ کر دو, یہ بھی. نو, ہر کے پیچھے ایک مقصد ہے, یہ یاد رکھو. ایک چھوٹی جانور, ایون اینٹ ہے. اب بولیں گے اینٹ سے کیا کام ہے؟ نہیں, اینٹ سے بھی اللہ کوئی کام لے رہا. اگر اینٹ نہ ہو تو کوئی دوسری بیماری ہمارے پاس آ جائے. ہر چھوٹا جو بالکل نظر نہیں آنے والا کریشن بھی جو اللہ کا ہے, اس کے پیچھے بھی اس کا مقصد ہے. اللہ نے کسی کو ویسٹ پیدا نہیں کیا, عبث پیدا نہیں کیا. یہ ذہن میں رکھو. کیا رہے اس کا کیا فائدہ ہو, اس کا کیا فائدہ؟ نو, آپ بول ہی نہیں سکتے. ایون یہ جو برڈز ہے, یہ سارے کے سارے برڈز, ان کو بھی اللہ نے کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا. اینڈ دے آر ڈوئنگ دیٹ ڈیوٹی. تو یہ ہمارے پاس, ہم اس اللہ کو مانتے کہ جو خالق کائنات ہے, جو رب العالمین ہے, جو رب المشرقین والمغربین ہے. بہرحال تو اس نے کیا کیا, اللہ کے رسول نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ, میں جو اللہ کی رحمت, پلیز غور سے سنو, جو اللہ کی رحمت آسمان سے نیچے آتی ہے, جب سے یہ پیدا ہوا, جب سے یہ کریشن ہوا, تو اللہ کی رحمت آسمانوں سے نیچے آتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک ڈراپ, میں آپ کو مثال دے رہا اس کا, رین فال کا, پانی کا, بارش کا. کہتا ہے آسمان سے جب بارش نیچے آتی ہے تو ایک ڈراپ کا کیلکولیشن میرے پاس ہے کہ اب تک کتنی رحمت آسمان سے اللہ نے زمین پہ نازل کی. میں اپنی لینگویج میں بول رہا کہ میرے کمپیوٹر میں ساری چیزیں فیڈ ہیں کہ کتنے ڈراپس زمین پہ نیچے گر رہے ہیں آسمان سے, کتنے ڈراپس, ایک ڈراپ کا میرے پاس کیلکولیشن ہے. اللہ نے کہا رسول سرکار جانتے تھے, لیکن کہا اچھا ایک ڈراپ کا. تو کہتا ہے کہ دیکھیے دنیا میں جب بارش ہوتی, زمین پہ جب بارش ہوتی, امریکہ میں جب بارش ہوتی, تو ڈراپس آف واٹر کوئی نہیں لکھتا کہ اتنے ڈراپس آسمان سے زمین پر آئے. کیا لکھیں گے؟ اتنے انچ بارش ہوئی, 4 انچ بارش ہوئی, 5 انچ بارش ہوئی, 10 انچز آج رین فال تھا, یہ لکھیں گے. سائنس بھی آج نہیں بتا سکتی کہ کتنے ڈراپس آسمان سے آئے, یہ بتائے گی کہ کتنا انچ بارش ہوئی ہے. لیکن یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ انچ نہیں بول رہا, یہ بولتا ہے ڈراپس آف خطرے, پانی کے خطرے, آسمان سے جو رحمت کے خطرے زمین پہ آتے, وہ اس کا حساب میرے پاس ہے. اللہ کے رسول نے کہا اچھا, وہ بڑی بات, کہیں ہیوی شاورز ہے, کہیں سلو ہے. جب ہیوی شاورز ہوتے وہ بھی تیرے پاس کیلکولیشن ہے. اس نے کہا ایچ اینڈ ایوری ڈراپ, اور کب سے ہو رہا آج تک. آئی کین ٹیل یو کہ اس دن اتنی بارش ہوئی, اتنی رحمت آئی, اتنی. دیکھو دوستو اللہ کتنا قریب ہے, صرف رحمت کو برساتا ہے, صرف رحمت کو برساتا ہے. اگر اس کی رحمت نہیں ہوتی تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا تھا, ہم نہیں بچ سکتے تھے. اس کی رحمت ہے جو آج ہم بچے ہوئے ہیں.
always say thank you to your Allah, always say thank you to your Allah, کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اس لیے کہ اس کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اپنی رحمتوں کو اور اضافہ کرے گا. اب آپ لاس اینجلس میں بیٹھ کے اللہ سر امام بارگاہ میں میری مجلس سن رہے ہیں، بہترین عمل کیا ہے؟ صلوات پڑھتے رہو. خالی بیٹھ کے آپ مجھے جسٹ یو آر واچنگ می اور یو لسننگ می، تو آپ صلوات، جتنی تم صلوات پڑھتے رہو گے، جتنی تم صلوات پڑھتے رہو گے، مجلس کا ثواب بھی الگ ملے گا، صلوات کا ثواب بھی الگ ملے گا. آپ کو کوئی حساب کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور صلوات کے ایک آپ کی فضیلت بتاؤں، اگر روزانہ 100 ٹائمز آپ صلوات پڑھو، 100 ٹائمز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، پڑھ کے اگر آپ 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو گفٹ کرو. اس لیے کہ 9 امام کے ذریعے سے اگر دعا مانگتے ہو تو اللہ تمہارے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اگر کسی کا رزق کا دروازہ بند ہے، اگر کسی کو جاب کا پرابلم ہے، یا جاب ہے لیکن بڑا اسٹرگل کر رہا، بزنس ہے لیکن بالکل بزنس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ہر بزنس کے لیے، ہر جاب کے لیے اگر ڈیلی 100 ٹائمز صلوات پڑھ کے 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو تم ہدیہ کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں برکت دیتا. بٹ اتنی برکت ہوتی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے برکت. بزنس جتنے لوگوں کا بزنس ہے لاس اینجلس میں، جو بھی مجھے اللہ سر پہ سن رہا، ان سے ریکویسٹ کہ وین ایور یو گو ٹو یور آفس، وین ایور یو گو ٹو یور بزنس، جسٹ اندر جانے کے بعد، آفس میں جانے کے بعد، وین یو سٹ اوور دیر، وہاں بیٹھ کے، اور جب تم انٹر ہو آفس میں، انٹر ہو اپنے بزنس میں، انٹر ہو تو صلوات پڑھتے ہو. اتنا ہی نا، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے انٹر ہو جاؤ. گو ٹو یور کیبن، سٹ اوور دیر اور ریسائٹ 100 ٹائمز صلوات. اور صلوات پڑھ کے کس کو ہدیہ کرو، کس کو گفٹ کرو؟ 9 امام کو گفٹ کرو. خالی 9 امام کو گفٹ نہیں کرو، بلکہ یہ بولو، پلیز غور سے سننا، یہ بولنا کہ پروردگار، یہ جو میں نے 100 ٹائمز صلوات پڑھی ہے، مثال دے رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، یہ جو میں نے 100 ٹائمز صلوات پڑھی ہے، اللہ یہ صلوات آن بیہاف آف مائی مرحوم فادر، مرحوم مدر، اور سارے مرحومین کی طرف سے، بیہاف آف آل دا مرحومینز. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے مرحومین کو اگر آپ نے گفٹ کر دیا تو اس کا ثواب کیا ہے. اب سنو، 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھ کے آپ ایک صلوات سے 10 لوگوں کا فائدہ لے سکتے ہیں. پہلے آپ نے کہا کہ یہ صلوات کو میں نے گفٹ کیا ہے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو، 9 امام کو، کہ بولا میرے رزق میں دروازے، میرے رزق کے دروازے کھول دیں. اس لیے کہ 9 امام کا لقب ہے جواد، نام ہے محمد، لقب ہے جواد. جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے، بے مانگے. جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت اس معصوم کی ہے. ویسے ہر امام دیتا ہے، لیکن رزق کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے 9 وارث کا واسطہ دے کے دعا کرو، اللہ تمہارے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، رزق میں تمہارے برکت دے گا. تو آپ نے پہلے گفٹ کرنا ہے 9 امام کو ان کے رزق میں برکت کے لیے. اس کے بعد یہ جو صلوات، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اور جلدی قبول ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اور ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچے کہ جو مجبور ہے، جو نہیں پڑھ سکتے، جو منو خاک کے نیچے ہیں. جو سب سے پہلے جو تمہارے اوپر حق ہے جس کے لیے پڑھنا ہے وہ تمہارے ماں باپ ہے. تو اگر جس کے ماں باپ زندہ ہے ان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ اس صلوات کی برکت سے تو میرے ماں اور باپ کو سلامت رکھ، یہ صلوات کی برکت سے میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، یہ صلوات کی برکت سے امام زمانہ کی سلامتی کے صدقے میں میرے ماں باپ کو سلامت رکھ، مومنین مومنات کو سلامت رکھ. اس کے بعد یہ بول سکتے ہیں کہ آپ یہ صلوات کی برکت سے اللہ دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. اس کے بعد بولو کہ اللہ جس کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، اس کو میں یہ صلوات کا تحفہ دے رہا، اس لیے کہ مرنے کے بعد نیچے مرنے کے بعد سارے مردے، ان کو کیا چاہیے؟ تمہارے باپ مر گیا، تمہاری ماں مر گئی، what they need only رحمت، they need only blessing, what they need down، کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو، نہ گولڈ چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ ڈالر چاہیے، نہ کچھ چاہیے. what they need only the blessing of Allah، رحمت of اللہ، رحمت. اور رحمت کو نازل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. اگر آپ رحمت کو نیچے بھیجنا چاہتے تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کہ تم صرف صلوات پڑھ کے ان کے اوپر رحمتوں کو نازل کرو. تو تم کیا بولو کہ اللہ، پلیز غور سے سننا، کہ اللہ جتنے مرحومین ہیں جس میں میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، سارے مرحومین کے لیے آن بیہاف آف آل دیز مرحومین میں یہ صلوات پڑھ رہا، اس کی رحمت تو ان تک پہنچا ہے. دوستو میں بار بار ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے میں جلدی کرتا، بہت جلدی کرتا.
لیکن عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم نماز قضا کرتے، اللہ ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا. اللہ معاف کرے. ہم کو موقع دیتا، بولتا کہ وہ معافی مانگ لو. جسٹ سے سوری ٹو می، آئی ول فارگیو یو. جسٹ سے سوری. لیکن یہ وہی بار بار یہ بھی بولتا کہ میں تو سوری تم بولو گے تو میں تو فارگیو کروں گا، بٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ فرام یو آلسو کہ تم بھی کسی کو معاف کرو. چیک کرو، آج 4تھی مجلس ہے اللہ سر کی، 4تھ مجلس ہے. چیک کرو کہ تم کسی سے ناراض تو نہیں ہے، تمہارے بھائی سے، تمہاری بہن سے، تمہارے کزن سے، تمہارے رشتہ دار سے ناراض تو نہیں ہے. بہترین اعمال، if you really want to join the army of امام، تمہارے پاس یہ صفت ہونی چاہیے. you should have this quality کہ تم forgiveness تمہارے پاس ہونی چاہیے. یہ چیز کو پتہ کر لو، تم کامیاب انسان ہو جاؤ گے، تم موسٹ سکسیسفل پرسن ہوگے جس سے مولا راضی ہوگے. فارگیونیس سب سے، میں انشاءاللہ کل اس پہ بولوں گا ٹوٹل فارگیونیس کہ فارگیونیس کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آج تو میں نے چھیڑا ہے، تو اب میں رحمت کی سلوات کی بات کر رہا ہوں. تو آپ بہترین اعمال میں سے سلوات، اب جیسے عورتیں بیٹھ کے مجھے سن رہے، آپ آرام سے بیٹھ کے سلوات پڑھو، خاموش پڑھتے رہو، اور خود بھی پڑھو. بچوں سے روز 5 دفعہ پڑھوانا، اپنے چھوٹے بچوں سے 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال بچوں کو بولے بیٹا جیسے ریسائٹ 5 ٹائمز سلوات، بیٹا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، جس بیٹا سے 5 ٹائمز. اور بچہ خوش بولے گا، جیسے تم ایگزامز کا پڑھاتے، جیسے تم اسکول کا پڑھاتے، اسی انداز سے تم یہ بھی پڑھانا کہ بیٹا جس سے 5 ٹائمز سلوات. آپ سوچو اگر بچہ بولے، معصوم بچہ 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال کے بچے بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو وہ ثواب. دوسرا آپ نے کہا، بچے نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، جیسے ہی کہا کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل. میری زبان نجس ہے، میں نے بہت غیبت کی ہے، میں نے بڑا جھوٹ بولا ہے، میں نے اس زبان سے بڑا گناہ کیا ہے، میں نے اس زبان سے لوگوں کو ہرٹ کیا. لیکن وہ معصوم بچہ، اس کی زبان تو پاک ہے، اس نے نہ جھوٹ بولا، اس نے نہ غیبت کی، اس نے نہ بیک بیٹنگ کی، اس نے نہ کسی کو ہرٹ کیا. معصوم ہے. معصوم بچہ اگر بولے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. یو کین امیجن کیسے رحمت نازل ہوگی. جب ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی تو معصوم امام، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ امام علی علیہ السلام بولے، بی بی بولے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر. اس معصوم بچے پہ جو رحمت آئے گی وہی رحمت آپ کے اوپر آئے گی، بیکاز تم ذریعہ بنے، تم نے اس کو ایڈوائز کیا، وہ تمہاری اولاد ہے. بیٹا نیکی کرتا ماں باپ کو فائدہ ہوتا، بیٹے کے اوپر رحمت آئے گی. تم نے بچے کو سکھایا کہ تم سلوات پڑھو تو بچے نے سلوات پڑھی تو تمہارے اوپر بھی اتنی رحمت آ گئی جتنے رحمت بچے پہ آئی. کیسے رحمت آتی ہے وہ ابھی میں اس فرشتے کے واقعے سے بتاتا. ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو معصوم بچوں کو بتاؤ ڈیلی ایوری ڈے یہ پریکٹس کر لو، یہ مست کر لینا. ہر گھر میں، اگر لاس اینجلس کے ہر گھر میں 5 سلوات، مثال دے رہا ہوں میں 5، آپ 100 پڑھو، میں 5 بول رہا ہوں، میں زیادہ لمبا ہوم ورک نہیں دے رہا. 5 سلوات خالی معصوم بچہ. اب بچوں کی پریکٹس، جیسے صبح میں اٹھ کے بچے آپ کو بولتے ہیں گڈ مارننگ، ہائی ڈیڈ، ہائی مام، آپ بولتے ہیں السلام علیکم، یہ بولتے ہیں نا، بس اسی طرح یہ بھی کرو، کبھی بھی کرو، 24 آورس میں کبھی بھی کرو. جب بچہ اسکول جا رہا، آپ کار میں ڈراپ کرنے جا رہے تو بچوں کو بولنا بیٹا جیسے ریسائٹ، 2 بچے بیٹا ریسائٹ 5 ٹائمز سلوات لاؤڈلی. تو بچے کار میں بیٹھ کے بولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. وہ لوگ لاؤڈلی بولیں گے تو رحمت خدا بھی لاؤڈلی آئے گی، رحمت خدا بھی فوراً پہنچ جائے گی. اور میں بار بار یہ جملہ بول رہا، آپ یہ سمجھو کہ اللہ رحمت نازل کرنے میں دیری نہیں کرتا، 1 سیکنڈ کی دیری نہیں. وہ خوش ہوتا، کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے، کتنا مرسیفل ہے. اللہ سے بڑا کوئی مرسیفل نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی مرسیفل نہیں. وہ اتنا مرسیفل، ہم گناہ کر کے بھی جا کے بولتے اللہ پلیز فارگیو می، تو وہ مجھے معاف کر دیتا. تو سلوات، آپ سوچو کار کے اوپر رحمت آ گئی، کار کے اوپر رحمت آ گئی تو تمہاری کار پروٹیکٹڈ ہوگی. خدا نہ خاصہ آ گیا ایکسیڈنٹ ہے، مجھے نہیں معلوم، میں گھر سے تو بالکل صحیح نکلا،
ہو سکتا کہ میری گاڑی خراب ہونے والی ہے آگے جانے کے بعد، ہو سکتا کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، ہو سکتا کوئی پرابلم آنے والا ہے، مثال دے رہا میں. تو رحمت خدا سٹارٹنگ میں ہی آ گئی. آئی رحمت آنے کے بعد پھر کیا کوئی مصیبت آتی ہے؟ میں پوچھ رہا آپ سے، رحمت آنے کے بعد کیا کوئی مصیبت آتی ہے؟ پھر کوئی مصیبت نہیں آتی. رحمت اگر آ گئی تو صرف رحمت ہے، بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے. تو بہترین عمل جب تم گاڑی میں ڈراپ کر رہے تم سلوات پڑھو. ایک پڑھاؤ یار، ایک پڑھاؤ تو بچے کی زبان سے تو نکلے. واپسی میں آپ لے کے آ رہے بچوں کو، اب بچوں کو بولے بیٹا پلیز فار می ریسائٹ 5 ٹائمز سلوات. تم 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، روز تم 5-6 دن 1 ہفتہ پڑھاؤ گے. 1 ہفتے تک تم کو بولنا پڑے گا. 1 ہفتے کے بعد یو جسٹ کیپ کوائٹ اینڈ سی کہ گاڑی میں بیٹھتے بچہ سلوات پڑھے گا. عادت ہو جائے گی، اس کی عادت ہو جائے گی. 1 ہفتے تک آپ محنت کرو. 1 ویک محنت بھی کیا ہے، اس میں آپ کو خالی بولنا ہے کہ بیٹا ریسائٹ سلوات 5 ٹائمز، اور بیٹا سلوات پڑھا. اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد تم خاموش بیٹھ جاؤ اور تم اس کو بولو. دیکھو بچہ خود سلوات پڑھے گا. اور سلوات اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ سلوات، کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے، میں تو بہت کم بول رہا ہوں، اگر سلوات کی رحمت، سلوات کی برکت اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو 24/7 صرف وہ سلوات پڑھتا رہے گا. اتنی رحمت ہے. جو سلوات پڑھتا ہے وہ کبھی اندھیروں میں نہیں رہتا، وہ روشنی میں رہتا، برائٹنس میں رہتا. اور یہ سلوات ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تم کو فائدہ پہنچائے گی. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر فائدہ پہنچائے گی. اس دنیا میں بھی تمہارے اوپر رحمت ہے، ایسا رحمت تم کو گھیر لیتی. اب آپ سنو اس کا فائدہ اور فائدہ بتاتا. تو اب کام میں بچوں کو سکھا، ڈیلی بچے پڑھنا آپ کی چلڈرن، تو اس سے آپ کے گھر میں بھی رحمت. اور جب بھی آپ بچوں کو بولو، جب بھی گھر میں انٹر ہو، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے پلیز، جب آپ ان کو فوڈ دے رہے، ماں اسکول سے آنے کے بعد ان کو کھانا دیتی، ڈائننگ ٹیبل پہ بچے بیٹھ کے ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، تو بچوں کو بولو بیٹا جسٹ ریسائٹ 1 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، دین اسٹارٹ فوڈ. آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی. جہاں جہاں میں نے یہ بتایا لوگوں کے حالات بدل گئے، لوگوں کی زندگی بدل گئی. یو ول ناٹ بلیو جو فائدہ ہے اس سلوات کا. ایسا فائدہ، رحمت خدا ایسے نازل ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب انسان، دوستو ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ آگے اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. وی ڈونٹ نو، وی ڈزنٹ نو اینی تھنگ، کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آنے والا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف آنے والی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آنے والی ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں خدا نہ خواستہ، کیا آج میری زندگی کا آخری دن ہے، لاسٹ ڈے آف مائی لائف ہے؟ ہم کو معلوم ہے؟ میں بول سکتا نو آئی ایم گوئنگ ٹو لیو 1 more year؟ کوئی نہیں بول سکتا، کوئی نہیں بول سکتا. یو کانٹ سے. کوئی گارنٹی ہے کیا بولے گا نہیں آئی ایم گوئنگ ٹو لیو 1 more year؟ 1 دن 1 گھنٹہ کی گارنٹی نہیں ہے، 1 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے، 1 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹہ، میں اور 1 گھنٹہ رہوں گا. اگر رہ گیا تو اس کا کرم ہے، اس کریم پروردگار کا کرم ہے. اگر مر گیا تو اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے بلا سکتا. وہ ہمارا مالک ہے، ہی از آور مالک، ہی از رب العالمین، ہی از رب المشرقین والمغربین. تو یہ سلوات جو ہے، یہ سلوات جو ہے تمہاری زندگی کو ایسا بڑھا دیتی. آپ چاہتے کہ زندہ رہیں؟ کون نہیں چاہتا زندہ رہنے کا؟ جب رحمت آئے گی، جب آپ دعا کریں گے سلوات اللہ، اور اس میں ہمیشہ یاد رکھنا، بچوں کے لیے نہیں بول رہا میں، آپ کے لیے بول رہا. آپ نیت کر سکتے بچوں کی طرف، آپ کے بچے، کہ یہ جو میرے بچوں سے میں سلوات پڑھوا رہا، یہ سارے مرحومین کے بیہاف میں پڑھوا رہا. اگر کسی کے ماں باپ زندہ بھی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جتنے مرحومین ہیں میں ان کے بیہاف میں کہ اللہ یہ سلوات کا ثواب ان کو دے دے. جب آپ بولتے کسی اور کو دے دے تو آپ یہ ذہن میں مت رکھو میں ان کو دوں گا تو what I am going to get. نہیں، ایسا نہیں ہے. ڈونٹ تھنک، ایسا نہیں سوچنا
کہہ رہے میں نے کہا کہ وہ مرحوم کو دے دے, میرے مرحوم باپ کو دے دے, then what me, what I'm going to get. نہیں, ایسا نہیں ہے. You are going to get more than you are expecting. اس لیے کہ اللہ بولتا ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے کریں گے تو میں تمہارے لیے کر دوں گا. اللہ ایک ہی چیز کی طرف ہم کو وہ کر رہا کہ ٹیک کیئر آف ادر پیپل, ٹیک کیئر آف ادر, ہر وجہ سے مرنے والوں کے اور زیادہ محرومین کے لیے کرنا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ جو زندہ ہے آپ اس کی ہیلپ نہیں کر رہے. نو 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 نو, یہ کبھی نہیں کرنا. ہر انسان کی ہیلپ کرنا. ایون ایک چھوٹے سے جانور کی تم ہیلپ کرو گے, چھوٹی کی اینٹ کی تم ہیلپ کرو گے, اس کا رزق ڈالو گے, تو وہ بھی جو ہے تم کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا. تو یہ کبھی مت سوچو. ہمیشہ کیا کرنا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ صلوات جب بھی ایک صلوات پڑھو 100 مرتبہ پڑھو. یہ صلوات کا ثواب میری ماں کو دے دے, میرے باپ کو دے دے, میرے بھائی کو دے دے, میری بہن کو دے دے, سارے مرحومین کو دے دے. جب تم یہ بولتے نا سارے مرحومین کو دے دو, تو وہ سارے مرحومین آپ کی زندگی کی دعا کرتے ہیں. کیسے لگا آپ کو یہ بات؟ سارے مرحومین, ایون یور مدر, یور فادر, they pray for your life. تمہاری زندگی کے لیے دعا کریں گے. کیوں دعا کریں گے؟ یہی چیز نماز شب کے لیے ہے. نماز شب میں بھی یہ کہ جو انسان نماز شب کثرت سے پڑھتا, روز پڑھتا, اس کی زندگی اللہ بڑھاتا جاتا, اس کی زندگی اللہ بڑھاتا جاتا. نماز شب پڑھنا اس لیے کہ وہ مرحومین دعا کرتے کہ اللہ اس کو زندہ رکھ کے یہ روز شب نماز پڑھ کے ہم کو ہدیہ دے. دعا کرنے میں کوئی دعا تو کبھی بھی کر, اور اللہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ دعا ہے. سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے وہ دعا ہے. اسی طرح یہ نماز صلوات, جب تم نے مرحومین کے لکھا, ایک ہی صلوات کی بات کر رہا, ایک صلوات آپ 100 مرتبہ پڑھ کے دو, تو جب آپ تو مرحومین تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اللہ اس کی وجہ سے رحمت میرے پاس آئی, اللہ جسٹ بیکاز آف ہم وی گاٹ دس رحمت, اللہ تو اس پہ بھی رحمت کا نازل کرے. آپ سوچو, یو کین امیجن کہ ہزاروں مومنین نے تمہارے لیے رحمت کی دعا کی. وہ اتنا کریم ہے, وہ بولتا تم ایک آدمی دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول کرتا, ایک آدمی دعا کرے گا وہ دعا قبول کرتا. لیکن اگر ہزاروں لوگوں نے تمہارے لیے دعا کی کہ اللہ اس پر رحمت نازل کر, تو موت آئے گی, خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوگا, کوئی تکلیف ہوگی. یاد رکھو زندگی میں ہمیشہ جہاں رحمت ہے وہاں مصیبت نہیں ہے, جہاں رحمت ہے وہاں پہ مصیبت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ. جہاں رحمت ہے پھر وہاں پہ مصیبت ہے. صرف رحمت ہی رحمت, اور دعا ایک ہی چیز کی مانگنا کہ اللہ تیری بلیسنگ چاہیے, اللہ تیری رحمت چاہیے. اور جب رحمت خدا آتی ہے دوستو, تو وہ اتنا کریم 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 ہے, وہ غیر حساب عطا کرتا, وہ حساب نہیں کرتا, وہ دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا گناہ گار ہے, اس نے کتنا میرے ساتھ مس بیہیو کیا, اللہ معاف کر دے. لیکن وہ کریم اتنا ہے. یا معصوم کا جملہ ہے کہ اگر اللہ کریم نہیں ہوتا, اللہ رحیم نہیں ہوتا, اللہ غفور الرحیم نہیں ہوتا, اللہ اگر ارحم الراحمین نہیں ہوتا, تو کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا تھا. اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا. رحم کو واجب کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے سب کو بخش دیا. تو بچے کو, بیٹے کو, بیٹی کو کار میں بیٹھتے ہی, اب آج سے کل صبح میں جب بچوں کو اسکول چھوڑنا یا بچوں کے ساتھ کہیں جانا, بیٹھتے ہی سب سے پہلے یہ بولنا, بیٹا جسٹ ریسائٹ 1 ٹائم صلوات. سب بچے خوش پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کتنا ثواب. کار میں, ڈائننگ ٹیبل پہ, میں نے ماؤں کو یہ ہوم ورک دیا ہے کہ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کھانا, اگر تم اکیلا بھی بچہ بیٹھا ہے, تم پلیٹ میں اس کو کھانا سرو کر رہے, وہ بیفور یو سرو اور بیفور ہی اسٹارٹس جسٹ سے کہ بیٹا ریسائٹ جسٹ 1 صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کوشش کرو بلوانے کی, کہ بہت ثواب ہے, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ثواب ہے اور صلوات کا بھی ثواب ہے. 2 ثواب تم کو ایک ساتھ ملتے ہیں. ہر بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے, تو آپ بولو کہ بیٹا جسٹ سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خوش بولے گا، وہ اپنی میٹھی زبان میں بولے گا. پھر آپ نے کہا کہ سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، اور اس کا ثواب آپ کا فائدہ بتاتا. سلوات ہو گئی، بچے نے سلوات پڑھ لی کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل کر. آپ یو کین امیجن ایک معصوم بچہ اگر آپ کو آ کے لاس اینجلس میں بولے، لاس اینجلس میں ایک معصوم بچہ 4 ایئرز 5 ایئرز اولڈ بوائے آ کے بولے کہ انکل آپ کے اوپر اللہ رحمت کو نازل کرے، اللہ آپ پہ تو تم کتنا خوش ہو جاؤ گے، کتنا خوش ہو گے. تم بھی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولو گے بیٹا اللہ تمہارے اوپر بھی رحمت نازل کر. آپ امیجن کرو اگر یہ معصوم بچہ بول رہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، زمانے کا امام مولا 14 معصومین کتنا خوش ہوں گے کہ یہ معصوم بچہ ہمارے لیے رحمت کی دعا کر. بیوی کتنا خوش ہوں گی اگر بیوی بول دے، میری مظلوم شہزادی بول دے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت آیا. رحمت ہی رحمت ہے. آپ ایک سلوات پڑھ کے اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. یو کین چینج یور ڈیسٹینی with one salawat you can change your destiny. کتنی بڑی بات. آپ امیجن کرو what I am saying, just imagine what I am saying کہ ایک سلوات سے امام علی علیہ السلام اللہ کا رسول بولے کہ اللہ اس بچے نے میرے لیے رحمت کی دعا کی. they don't need it. لیکن آپ کی محبت کہ معصوم بچے نے بولا کہ اللہ اس پر رحمت نازل کر، تو اللہ کا رسول بول دے جو وما ارسلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، وہ خالی ہاتھ پھیر دے رحمت کا، تو ہماری پوری زندگی آپ کا بزنس لاس اینجلس میں ادھر چلے جائے گا. ڈو دس. سلوات کثرت کے ساتھ سلوات پڑھو. اور اس کا فائدہ اس کے بعد اگر وہ معصوم بچہ اللہم صلی علی محمد و آل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد بولا، اس کے بعد وہ عجل فرجہم بولا. وہ عجل فرجہم بچوں کو ضرور سکھاؤ. جب وہ بولے گا وہ عجل فرجہم، زمانے کا امام کتنا خوش ہوگا. زمانے کا امام فرزند مظلوم بی بی زہرا کتنا خوش ہو جائیں گے. ہمارا سید، ہمارا سرکار، ہمارا سردار کتنا خوش ہوگا. وہ بولے گا اچھا اس معصوم بچے نے میرے ظہور کی دعا کی. آپ جانتے کہ معصوم بچوں کی دعا جلدی قبول ہوتی. دعا کا بھی طریقہ، اگر معصوم بچہ تمہارے سامنے ہاتھ اٹھا دے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، ایسا خالی چھوٹے ہاتھ ہیں ان کے، چھوٹے ہاتھ ہیں. بچوں کے ہاتھ میں سجدے گاہ دو، اور بچوں اگر تم خدا نہ خواستہ کوئی انسان پریشان ہے تو ایسا سجدے گاہ دے کے بولو بچوں کو کہ صرف سلوات پڑھ کے دعا کر دو. اگر کسی معصوم بچے نے ہاتھ اٹھا، اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا نیک کل پرسوں کے مجلس میں، ہاتھ رکھتے اور کہے کہ پروردگار تو رحمت کو نازل کر، تو معصوم بچہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میرے ہاتھ گناہ کے ہاتھ ہیں، یہ سارے کے سارے ہاتھ گناہ میں نے کیا ان ہاتھوں سے، میرے ہاتھ نہیں ہے ویسے. لیکن اگر معصوم بچہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے تو اللہ اپنی رحمت کو فوراً نازل. وہ بتا کہ میری بارگاہ میں، میری مخلوق میں ایک معصوم نے میرے ہاتھ میری بارگاہ میں بلند کیے. اب اس کی وجہ سے بچوں کی طرف سے ماں باپ کے اوپر رحمت آئی، بچوں کی طرف سے تمہارے گھر پہ رحمت آئی. جس جگہ پہ بیٹھ کے بچے دعا کر رہے ہیں اس جگہ پہ اللہ کی رحمتوں کو نازل ہوتا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ. بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. 45 منٹس کی مجلس ہوتی الاسر امام بارگاہ میں، اور آلموسٹ 40 منٹس ہو گئے. ابھی میں نے وہ واقعہ بھی کمپلیٹ نہیں کیا اللہ کے رسول کا معراج کا. وہ واقعہ میں کل انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کروں گا، اسی سلوات کو کنٹینیو کروں گا. نصرت امام میں یہ بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ سلوات پڑھو. انشاءاللہ میں یہ واقعے کو کل کمپلیٹ کروں گا. کل کی بھی ویری امپورٹنٹ مجلس، میری 5th مجلس اللہ سر امام بارگاہ لاس اینجلس کی. سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. بسم اللہ. اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے آپ سب کو. 4 محرم کی مجلس ہے، شب 5 محرم کی یہ مجلس ہے. دوستو 4 دن پورے گزر گئے. یہ ایام تو صرف گریہ کے ایام ہیں، رونے کے ایام. مولا حسین کربلا آ گئے. 2 دن گزر گئے آگے. 2 محرم کو آئے تھے مولا، 2 دن گزر گئے. اب کتنے دن باقی رہ گئے؟ آج 4 محرم کی رات آ گئی، کل 5 ہے.
پھر 6، پھر 7 آئے گی، قیامت کا دن آ جائے گا کہ میرے مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے، مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہو جائیں گے۔ دوستو کتنی جلدی یہ دن گزر جا رہے، بس میری بیوی قبول کرے ہماری عزا کو، بیوی قبول کرے، ہم گناہگار ہیں۔ دوستو آج ہم زندہ ہیں صرف عزا کی وجہ سے، اور پوری دنیا میں 5-4 محرم کی رات کو 2 شہزادوں کا ذکر ہوتا، 2 حسین کے، بی بی زینب کے بچوں کا ذکر، اس ماں کے بچوں کا جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ جب ماتم کیا، کبھی علی اکبر کا، کبھی عباس کا، کبھی مولا حسین قاسم کا، شہزادے علی اصغر کا، بی بی سکینہ، بی بی زینب کنبے کی رونے والی تھی، پورے کنبے کی رونے والی میری شہزادی تھی۔ ہر بیوی کا غم بیوی کا غم تھا، ہر غم بیوی کا تھا۔ دوستو میری شہزادی کے یہ 2 بچے تھے، اون و محمد، لیکن ماں نے ان بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ شب عاشور میں ایک خیمے میں جا رہا تھا، جناب لیلا کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا، علی اکبر ماں کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے، اور ماں زلفوں کو سوار کے کہہ رہی کل یہ چاند سا چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا۔ رباب کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ ماں رباب جھولے کے پاس اپنی پیشانی کو رکھ کے رو رہی ہے اور کہہ رہی کہ علی اصغر کل ہر ماں اپنی قربانی دے گی، بیٹا تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم میدان بھی نہیں جا سکتے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں میری بیوی رباب آپ کا بیٹا وہ جنگ کرے گا کہ لوگ علی اکبر کی جنگ بھول جائیں گے۔ قاسم کے خیمے میں گئے تو بیوی ام فروا بیٹھ کے شہزادے قاسم سے بات کر رہی اور کہہ رہی بیٹا دیکھو میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر بیوی فاطمہ کو صورت بتانا ہے۔ ہر بیوی اپنے اپنے لال کو سامنے رکھ کے تیار کر رہی اپنی قربانی کو، لیکن جب شہزادی زینب کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ اون و محمد بیٹھے ہوئے ہیں، اور بی بی امام علی علیہ السلام کی اور جناب جعفر طیار علیہ السلام کی جنگ کے واقعات بیان کر کے بچوں کو بوسٹ کر رہے کہ دیکھو بیٹا تمہارے دادا ایسے جنگ کرتے تھے، تمہارے نانا اسلام کے لیے اس طرح لڑتے تھے، اور کل کا دن قیامت کا دن ہے، کل جانا اسلام کی حفاظت کے لیے کل جانا۔ بس دوستو صبح ہوئی، بار بار جب انصار شہید ہو گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اون و محمد بار بار کہہ رہے ہیں ماموں ہم کو اجازت دیجئے، حسین اجازت نہیں دیتے۔ شہزادے خیمے میں آئے تو بی بی زینب نے کہا بچوں ابھی تک گئے نہیں، تو کہا ماموں ہم کو اجازت ہی نہیں دیتے، ہم جب بھی پوچھتے وہ کہتے کہ ارے یہ تم تو میری بہن کی نشانی ہو، تم تو میری بہن کی نشانی ہو۔ بس دوستو اون کا ہاتھ اور محمد کا ہاتھ، شہزادی زینب نے ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا، دونوں بچوں کو لے کے جب حسین کے قریب آئی تو مولا حسین نے دور سے دیکھ کے کہا بچوں ماں کو سفارش کرانے لائے ہو۔ ارے دونوں بچوں کو اجازت ملی، بس میں نے مجلس ختم کر دی، دونوں بچوں کو اجازت ملی۔ عزیزو جب یہ بچے چلنے لگے تو دونوں اون و محمد کو شہزادی زینب نے خیمے کے دروازے پہ روکا، بچوں نے ماں کو خدا حافظ کہا۔ کیسے کہا ہوگا؟ ماں کو خدا حافظ کہا، کہتے ہوئے بی بی زینب نے کہا دیکھو اون و محمد میرے بچوں میں جانتی ہوں تم بھوکے اور پیاسے ہو، لیکن لڑتے ہوئے نہر کی طرف رخ نہیں کرنا، یہ تصور رہے کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، ارے سکینہ پیاسی ہے۔ بس دوستو یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، خوب جنگ کی، اب مولا عباس کے شاگرد ہیں، جنگ خوب کی، جنگ لڑتے کب تک لڑتے جب ہر طرف سے حملے ہونے لگے، یہ علی کے نواسے گھوڑ زخموں سے چور ہو کے دونوں شہزادے گھوڑے سے زمین پر آئے اور کہا آقا ہمارا سلام۔ مولا حسین، مولا عباس اور جناب علی اکبر میدان میں گئے، اور جب گئے تو بچوں کی تھوڑی سی جان باقی تھی۔ بس دوستو حسین نے ان بچوں کے سر کو زانوں پہ رکھا، زخموں کو صاف کرنے لگے۔ اون و محمد نے کہا ماموں یہ بتاؤ ہمارا رخ کدھر ہے؟ تو امام نے کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ تو شہزادوں نے کہا ماموں جا کے اماں کو بول دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا،
بس دوستو دونوں لاشیں اٹھائی گئی اور جب خیمے میں آئے تو بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، کہا پروردگار تیرا شکر ہے، میری اس قربانی کو قبول کر لے، میرے بھیا کو بچا لے۔ کبھی زینب نے اور محمد کا ماتم نہیں کیا، جب ماتم کیا علی اکبر و عباس و حسین کا، قاسم کا، بس ایک موقع آیا تھا جب مدینے میں اپنے گھر گئی تھی اور مدینے کے بچوں نے پوچھا تھا بی بی اور محمد کہاں ہے؟ ارے جب گھر پہنچی تو بچوں کے رہنے کی جگہ دیکھی، ماں کا دل تھا پھٹ گیا۔ کربلا کا رخ کر کے کہا عباس، کربلا کا رخ کر کے کہا اور محمد، ارے تم لوگ کہاں ہو بیٹا؟ ماں زندہ بغیر تمہارے کیسے رہے؟ الہی و سیدی وہ بولا ہے، پروردگار میرے شہزادے اون محمد کا واسطہ، میری شہزادی زینب کے بچوں کا واسطہ ہماری یہ مجلس قبول کر لے۔ اللہ سر امام بارگاہ کی پروردگار جن جن لوگوں نے سپانسر کیا آج کے مجلس کو، ان کی رزق میں برکت دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ میرے مالک فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ، امام کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ انشاءاللہ۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ نسلوں میں مولا اللہ کی وحدانیت اور مولا حسین کا ذکر ہے، ہمارے مجلسوں کو قبول کر لے۔ ایک سورہ فاتحہ جنہوں نے بھی آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے ان کے لیے پڑھ دے، مومن جماعت کے سارے، ہمارے طاہر مومن بھائی کمیل بھائی کے والد کے لیے پڑھ دے، جمیع مومنین مومنات، اور ایک مومن کا انتقال ہوا ہے سید سلیم حیدر نقوی، اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔